کیا اس حوالے سے بعض ساتھیوں نے سوال کیے وہ پہلے آئیں گے کیسے آئیں گے ایک ہی رات میں کیسے سارے کے سارے مسلمان ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، امام مہدی اہل سنت کا اجماع ہے ابھی پیدا ہونے ہیں، اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، جو ابھی پیدا ہونے ہیں اس مماثلت کی وجہ سے گزشتہ اقوام میں مسلمانوں کے اندر مختلف قوموں میں امام مہدی ہونے کے دعوے بھی لوگوں نے کیے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے خطے میں مہدی موعود کا دعویٰ کر چکا ہے، اور اس طرح لوگ مجدد دین اور مجدد ملت کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے آئے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے صحیح حدیث سے ایک ایسی نشانی رکھتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں وہ آ جائیں تو ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ علماء نے، محدثین نے کہا کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنا بہتر ہے، اگرچہ سبقت لے جانے والے جن کو شرح صدر ہو وہ ظاہر ہے سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں ایمان کے اندر۔ امام مہدی کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا کریکٹر ہوگا، کیا وجہ ہوگی کہ لوگ ان کے اوپر ایک ہی رات گزرنے کے بعد کثیر تعداد میں بیعت کریں گے، کیا وجہ ہوگی، یہ بات سمجھ لیجئے۔ امام مہدی کا جس دن خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونی ہے، اس سے قبل ان کا معاشرے کے اندر، ان کا مسلمان امت کے اندر کوئی چرچا اور شہرت نہیں ہوگی، کوئی چرچا اور شہرت نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے ہوں گے، بعض اللہ والے ان کو پہچان لیں گے، یہی امام مہدی ہیں۔ ان کے ہاتھ پہ جب بیعت کریں گے طواف کے دوران کیا ہوگا، بات پھیل جائے گی کہ امام مہدی طواف کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر اس دور کے بڑے بڑے شیوخ نے بیعت کر لیا، ان کو پہچان کر کہ یہ نوجوان امت مسلمہ کا نجات دہندہ ہے۔ لوگ متوجہ ہوں گے خبر کی طرف۔ اب اس بارے کے اوپر علماء کا، ائمہ کا اختلاف ہے کہ آیا وہ دوبارہ امت میں ایسے وقت میں ظاہر ہوں گے کہ یہ سائنسی ترقی کا جو دور ہے یہ ختم ہو چکا ہوگا یا سائنسی ترقی کے دور میں ہوگے۔ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آپ کو اطلاع ملے گی امام مہدی کی بیت اللہ کے طواف کے دوران بیعت ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بیعت کی حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے خانہ کعبہ میں دوران طواف مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس حدیث کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، حالیہ 50 برس نہیں گزرے، آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں بیت اللہ میں ایک جیلی امام مہدی نے اسی طرح دعویٰ کیا، اور چونکہ دوران طواف تھا تو بہت سے لوگ اس کی طرف مائل بھی ہو گئے کہ یہ نشانی تو پوری ہو رہی ہے۔ لیکن امام مہدی کی صحیح احادیث میں جو 3 نشانیاں یاد رکھنی ہیں، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، دوران طواف بیعت، کیا اسی نشانی کے اوپر ایمان لایا جائے؟ نہیں، آپ نے اور میں نے، ہم تک اطلاع پہنچی، رکن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت کے جو حاکم ہوں گے جب بیت اللہ میں امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہوگی، وہ ان کو سرکوبی کرنے کے لیے کہ یہ تو بغاوت ہوگی، یہ تو مہدویت کا دعویٰ ہو گیا، یہ تو ہماری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، وہ ان کے لیے ایک لشکر جرار بھیجیں گے۔ امام مہدی کیسے ایک ہی دن میں امت مسلمہ کی آنکھ کا تارا بنیں گے؟ اس وجہ سے بنیں گے، ان کے لیے لشکر جرار بھیجیں گے کہ اس کو پکڑا جائے، بیت اللہ سے گرفتار کیا جائے، اس کو تحت کر دیا جائے۔ ہوگا کیا؟ وہ لشکر جب مدینہ سے کچھ آگے پہنچے گا، یہ ہے وہ نشانی میرے بھائیو، جس کی وجہ سے ایک دم پوری امت امام مہدی کی طرف بیعت کے لیے بڑھے گی، پورے کا پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ صحیح حدیث میں تھا، پورے کا پورا لشکر جو امام مہدی کے خلاف نکلے گا وہ پورے کا پورا زمین میں دھنس جائے گا۔ اب یہ بات ہوگی، مسلمان امت کو پتہ چل جائے گا یہی امام مہدی ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمن ہے، یہ جو لشکر ہزاروں کی تعداد میں ان کو پکڑنے کے لیے نکلا زمین میں دھنس گیا۔ اب جب یہ تینوں نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو بے اختیار ہو کے مسلمان امت جہاں جہاں بھی ہوگی امام مہدی کی بیعت کرنا شروع کر دے گی۔ میرے بھائیوں، کیا امام مہدی کی بیعت دجال سے پہلے ہوگی؟ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جی ہاں، دجال کے آنے سے قبل
امام مہدی کی بیعت ہو چکی ہوگی، اور دجال کے دور میں امام مہدی امت مسلمہ کے ان افراد کی رہنمائی کرتے ہوئے دجال کے لشکر کے مقابلے میں صفیں اور ترتیب اور نظام بندی کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک حوصلے کی کرن ہوں گے۔ لیکن دیکھیے امام مہدی کی اتنی بڑی نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی مسلمان امت میں سے بھی، اور یہودی تو سارے، آپ کو پتا پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا کہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، ان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ کون سی اقوام دجال کے لشکر میں شامل ہوں گی؟ حدیث میں آتا ہے ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، ان کے چہرے چمڑے جتنے موٹے ہوں گے، چپٹے ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ آج کل دنیا کے اندر چوڑے چپٹے چہرے چمڑوں کی جیسے جن کو کہا جاتا ہے، آپ کی صرف اطلاع کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو پتہ اس خطے کے لوگ ہیں، جاپان کے، فلپین کے، چائنا کے، جن کے چہرے، جن کی حدیث میں جو نشانی ہیں وہ پوری آتی ہیں۔ اکثریت ان کی، یہودیوں کی اور مسلمانوں میں سے جو بھی، حالانکہ امام مہدی کا اتنا بڑا واقعہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ایسی استدراجی قوتیں ہوں گی کہ ان کے اوپر ایمان لیتے چلے آئیں گے۔ جیسے گزشتہ خطبے میں بعد آپ کے سامنے رکھا، روٹیوں کا پہاڑ، اناج کا پہاڑ، ایک رات کے اندر اندر، حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ زمین کو کہے گا خزانے نکال، تو زمین کے خزانے اس طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے اندر، ویسے تو قرآن پاک میں بھی ذاکر نائک نے اس کو بیان کیا کہ مکھی کا ذکر جب آیا قرآن پاک میں تو مؤنث کے طور پہ آیا، اور اس دور میں کون سی خوردبین تھی، کون سی مائکروسکوپ تھی جو اس بات کو بیان کرتی تھی کہ جو شہد کی مکھیوں کی سربراہ ہوتی ہے وہ مادہ ہوتی ہے؟ کون سی ایسی دوربین اس دور میں تھی؟ لیکن قرآن چونکہ وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی ہیں، اس لیے اس دور میں بھی کہہ دیا گیا کہ جو ان کی سردار جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے بھاگتی ہیں، اس طرح زمین کے خزانے دجال کے پاس نکلیں گے۔ ہاں، دجال کے آنے سے قبل ایک نشانی امام مہدی کی بیعت ہے۔ دوسری اہم نشانی میرے بھائیوں، دجال کے ظہور سے پہلے کے جو 3 سال ہیں نا، وہ پوری دنیا کے اوپر، صرف مسلمان امت کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے بڑی سختی کے ہوں گے۔ اسی لیے دجال کے اوپر تیزی سے ایمان لانے کا سلسلہ ہوگا۔ وجہ سن لیجئے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں 3 سال اتنی شدت کے ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا 1/3 بارش بند، بارش بند۔ اگلے سال حکم دے گا 2/3 بارش بند، 2/3 بارش بند ہو جائے گی۔ تیسرے سال حکم دے گا آسمان کو کہ 1 قطرہ بھی زمین کے اوپر پانی کا نہیں برسانا۔ یہ 3 سال شدت کے جب پوری دنیا دیکھ لے گی، پوری دنیا شدت کے ایسے 3 سال دیکھے گی، غلہ کہاں ہوگا، اناج کہاں ہوگا؟ جب آسمان سے 1/3 پہلے سال، 2/3 دوسرے سال، تیسرے سال 1 قطرہ نازل نہیں ہونا، تو بتائیے حالات، واقعات تو فتنے کی طرف آٹومیٹک بڑھتے چلے گئے۔ البتہ جب کبھی موقع آیا امام مہدی کی، ان ایام میں کیا تیاریاں ہوں گی اور وہ مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوں گے، اس حوالے سے مفصل بات کریں گے۔ مختصر یہ کہ ان کے آنے سے قبل ایک نشانی یہ امام مہدی کی بیعت، یہ 3 سال شدت کے، اور پھر بعض محدثین نے اس بات کے اوپر اتفاق کو نقل کیا ہے کہ دجال سے پہلے ایک اتنا عظیم الشان واقعہ ہوگا جو بہت بڑی نشانی ہوگا۔ کیا؟ دریائے فرات، دریائے فرات کے اندر سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہاں بھی منکرین حدیث نے کمال ہی کر دی ہے۔ منکرین حدیث نے جیسے دجال کو سسٹم کا، امریکہ، اسرائیل، اس طرح کے نام دیے، حدیث کی وحی کی ہر قسم کا انکار کرتے چلے آئے۔ جب یہ حدیث پڑھی کہ فرات میں اس سے سونے کا پہاڑ نکل آئے گا، کہا یہ جو ہے نا تیل، پٹرول، یہ بھی گولڈ ہے، اس کے اوپر جنگیں ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فرات کے اندر سے سونے کا اتنا عظیم الشان پہاڑ نمودار ہوگا کہ پوری دنیا کی اقوام، چاہیے تو یہ تھا کہ فرات جہاں سے ظاہر ہوا، جو اس وقت اس ملک کے اندر آتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ پوری دنیا کی اقوام یہ دعویٰ کریں گی اس پہاڑ کے اوپر ہمارا حق ہے۔ لالچ،
कैसी लालच होगी? इक्तसादियात की लालच ने ईमान की, इस्लाम की रूह निकाल के रख दी है। क्या है ये इक्तसादियात, क्या है ये मुआशियात? अल्लाह की कसम, आप सही मुस्लिम के अंदर, बुहारी शरीफ के अंदर सिर्फ फितना दज्जाल का अबवाब पढ़ लें, आप हैरानो शशदर रह जाएंगे। आप कहेंगे हम किस मईशत के पीछे भाग रहे हैं, ये कौन सी मईशत है? हदीस के अल्फाज हैं, सोने का वो पहाड़ जब नमूदार होगा, हर कौम कहेगी ये मेरा हक है, और हर कौम सिर्फ क्लेम नहीं करेगी बल्कि उसको हासिल करने के लिए टूट पड़ेगी, जंगें होंगी, लड़ाइयां होंगी। हदीस में आता है इतने गाफिल हैं, इतने बदबख्त हैं, उस एक पहाड़ के लिए, सोने के लिए ऐसे लड़ेंगे। अल्लाह का पैदा करदा है जो रह भी दुनिया में जाना है। आज भी जितने खजाने हैं, चाहे आपके घर में सोने की चूड़ी है, एक वक्त आने वाला है ये सारे के सारे खजाने इसी जमीन में रह जाने वाले हैं। वलिल्लाहि मीरासुस समावात, अल्लाह हर खजाने का वारिस रह जाएगा। हम ये समझते हैं हमारे बच्चे हमारी दौलत के वारिस हैं, नहीं, आर्दी तौर पे तो हैं, लेकिन हकीकी वरासत अगर इंसान को ये फलसफा समझ आ जाए ना, बाद औकात हम ऐसी बात करते हैं, कहते हैं ये तो तसव्वुफ की तरफ बात जा रही। बात तसव्वुफ की नहीं है मेरे भाइयों। अगर हदीस रसूल के ऊपर एतकाद हो ना, ईमान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद हदीसें ऐसी नहीं बयान की जिनके अंदर मादी का सीगा इस्तेमाल किया है ना, जिसने मुअज्जिन की अजान का जवाब दिया, मुख्तलिफ हदीसें जिसने ये पढ़ा वो क्या हो गया? दखलल जन्ना। यहां पे जो सीगा है वो मादी का है। मादी का सीगा मुस्तकबिल के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो मुराद क्या होती है? मुराद ये होती है कि वो जन्नत में दाखिल हो गया, हो चुका है, हो जाएगा नहीं, वो हो चुका है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कह दिया जो ये अमल करेगा वो दाखिल हो गया, वो समझे मैं दाखिल हो चुका हूं। फिर मादी का सीगा मुस्तकबिल में तयक्कुन, यकीन पैदा करने के लिए होता है। तो मेरे भाइयों, हकीकत यही है, इस्लाम का भी यही फलसफा। ये तसव्वुफ की बात नहीं है, बल्कि तसव्वुफ तो एक बिगड़ी हुई शक्ल है। ये तसव्वुफ नहीं है कि इंसान हर वक्त हर दौर में इस हालत में जीना चाहिए कि मुस्तकबिल की आपको ये बातें जो मैं बयान कर रहा हूं या उलमा बयान करेंगे या आप हदीस से पढ़ेंगे ना, मुस्तकबिल में ऐसा होगा। अगर वही पे यकीन हो ना तो अल्लाह की कसम आपकी कैफियत ये हो कि हो चुका है, ये होना है, ये यकीनी है। जन्नत और जहन्नुम के वाकयात आप सुनते हैं, आपको लगता है मुस्तकबिल की बात है। नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर भी मुसलमान उम्मत को हाल में जीने का दरस दिया गया, और हाल ये है, मुस्तकबिल भी एक वक्त में हाल हो जाता है, कल कभी दूर नहीं होता, और कल भी आपके और मेरे लिए एक वक्त ऐसा आना, हाल हो जाना है। और जब हाल हो जाना है तो किस चीज की बगावत है? अल्लाह के सामने खड़ा, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, तुम उसे दूर समझते हो, अल्लाह के नजदीक तो वो बहुत करीब है। मेरे भाइयों, ये जो वक्त है, ये जो गर्दिश याम है, ये रोजो शब जो है, ये मेरे और आपके लिए, मखलूकात के लिए हमें टाइम लगता है, अल्लाह के लिए अल्लाह वक्त से मावरा है, अल्लाह की मखलूक है वक्त, अल्लाह के लिए हर चीज हाल ही है। इसी तरह मेरे और आपके लिए भी हमारा यह अकीदा होना चाहिए, जो सुन रहे हैं ये हाल है, ये हो जाना है, ये यकीनी है, ये बदीही है। जब यकीनी और बदीही है तो किस दौलत के पीछे भाग रहे हो? हदीस में तो आ रहा है कि इतनी बड़ी जंग होगी उस सोने के इस पहाड़ के पीछे, लालच में आकर कि पूरी दुनिया के अफराद का तनासुब रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया। पूरी दुनिया में अगर उस वक्त 100 अफराद होंगे, हदीस रसूल है, किसी मौलवी का फतवा नहीं है, 99 लोग आपस में कत्ल करते करते मर जाएंगे, जिदाल करते करते, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, इस उम्मीद के ऊपर कि बचने वाला आखिरी शायद मैं ही हूं, तो ये सोने का पहाड़ मुझे मिल जाए। और हदीस के जो, अगर आप फितने की ये हदीसें पढ़े ना, तो अल्लाह की कसम इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बात के याम की बातें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मौजू की मुताबिकत से यहां बयान कर रहा हूं। एक वक्त ऐसा आने वाला है, ये जो घोड़े हैं ना, ये जो भैंसे हैं, ये जो हीरे जवाहरात हैं, एक वक्त उम्मत के ऊपर ऐसा भी आने वाला है, इनकी कदर कीमत मुसलमान उम्मत की नजर में हजरत इमाम महदी के बाद, हजरत ईसा के आ जाने के बाद, दुनिया को अमन से भर देने के बाद इतनी हकीर रह जाएगी, इतनी हकीर रह जाएगी कि चंद दिनार का भी लोग घोड़ा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आखिरत की फिक्र
لاحق ہو جائے گی. جب حقیقت ہو جاتی ہے نا انسان کے دل میں, اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ درہم و دینار کوئی چیز نہیں ہے, یہ سونے کا پہاڑ نمودار ہوا. 99 لوگ حدیث میں آتا ہے قتل کرتے کرتے ایک دوسرے کو مر جائیں گے, ایک بندہ بچے گا, ہر 100 میں سے صرف ایک بندہ بچے گا. پھر حدیث کے اندر جو دجال سے قبل کی نشانی ہے آپ کے سامنے پہلے بیعت رکھ دی, پھر 3 سال شدت کے رکھ دیے, پھر فرات کے سونے کا پہاڑ رکھ دیا. پھر ایک بہت بڑی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, فتنے کے اندر, فتنے کے بابوں میں, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اور یہی بات ہم ممبر و محراب سے کہتے چلے آ رہے ہیں, اسلام نے ایک دن غالب ہونا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے آپ کس لشکر میں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث رسول ہو جائے, قول رسول ہو جائے, غلط ہو جائے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بالآخر تمہارا لمبا چوڑا باب ہے, مختصر کر کے کہتا ہوں, رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا. رومیوں سے مراد کیا ہے آج کل مغرب کی اقوام کے ساتھ, اور اگر ڈیٹیل میں جایا جائے تو عیسائیوں کے ساتھ, اہل کتاب کے ساتھ. پہلے رسول اللہ نے کہا ان کی تعداد جتنی آج ہے دنیا میں اتنی نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑھ جائے گی. آج آپ دیکھتے ہیں 2 ارب کے قریب ہے, بہت بڑی تعداد ہوگی رومیوں کی, اور تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے, جنگ ہونے والی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک اتنی عظیم الشان جنگ ہوگی, اتنی عظیم الشان جنگ ہوگی کہ پورے مسلمان تیاری کے ساتھ, پورے ہمت اور جرت اور بہادری کے ساتھ تنگ آ جائیں گے. رومیوں کا, مغربی اقوام کا, یورپیوں کا ظلم سہتے سہتے, کبھی عراق پہ حملہ, کبھی افغانستان پہ حملہ, کبھی کسی ملک کے اوپر, بالآخر امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی. حدیث کے الفاظ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, تھک جائیں گے. اتنا ظلم اب برداشت نہیں ہوتا, لڑیں گے ہم ان سے. جب لشکر کو مجتمع کر کے شام کی طرف رومیوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے تو رومی اس لشکر کی ہیبت سے مرعوب ہو جائیں گے. کیونکہ جو الفاظ ہیں حدیث میں وہ یہ آتے ہیں, رومی کہیں گے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ, ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے, ہم تم سے لڑنے نہیں آئے, ہم ان سے لڑنے آئے ہیں جو تمہارے دین کو بدنام کر رہے ہیں. آپ ذرا اس حدیث کے اوپر غور کیجئے کہ یورپ اور مغرب آج وہ مسلمانوں میں سے بھی منتخب افراد کر چکا ہوا ہے. یہ جی خارجی ہیں, یہ جی تکفیر, جو ہیں سو ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا. یہ جی خارجی ہیں, یہ جی یہ ہیں, یہ جی فلاں ہیں, یہ جی فلاں ہیں, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور مسلمان امت بھی ٹھیک ہے یار یہ تو بڑے خطرناک, ان کو چاہے مار دو. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں اس دن جب یہ لشکر رومیوں سے جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے گا, رومی کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ, ہمیں ان کو مارنے دو جو تمہارے بھی دین سے پھر گئے ہیں. تو اس وقت جو کمانڈر ہوگا, کمانڈر ان چیف ہوگا, وہ کہے گا بس بہت ظلم ہو چکا, اب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے ہاتھوں نہیں مرنے دیں گے, نہیں مرنے دیں گے. جو تم نے ظلم کرنا تھا کر لیا. حدیث کے الفاظ ہیں. پھر ایسی عظیم الشان جنگ ہوگی رومیوں کے ساتھ, اس کی تفاصیل علیحدہ ہیں. 3 دن تک لگاتار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لشکر ہوگا جس کا بھاگنے والا, مسلمانوں کا یہ لشکر جس سے جو کوئی پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا, اللہ تعالیٰ کبھی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور یہ وہ لشکر ہوگا جو رسول اللہ, انبیاء, صحابہ اور تابعین کے بعد امت کا سب سے افضل لشکر ہوگا اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ لشکر رومیوں کو ذلت امیز اور عبرتناک شکست دے گا. اور میرے بھائیو اسلام غالب آئے گا. تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ پراپوگنڈا وار, یہ مسلمانوں کی تقسیم, فلاں کو یہ کہہ دیا, اس کو کچھ خارجی بنا دو, کسی کو تکفیری بنا دو, اس کے اوپر ظلم کرواتے رہو اپنی آنکھوں کے سامنے. نہیں, ایک وقت آئے گا حدیث رسول کے مطابق امت کھڑی ہوگی اور کہے گی ہم اپنے بھائیوں پہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. رومیوں کے سامنے آ جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے اتنی عظیم الشان جنگ ہوگی کہ رومی اتنی بری شکست کھائیں گے, قول رسول ہے, اتنی بری شکست کھائیں گے پھر کبھی ساری زندگی مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں ہو سکیں گے. مسلمان اس طرح ان کو ماریں گے. اور یہی وہ وقت ہوگا, حدیث کے الفاظ ہیں, اس وقت روئے زمین کے اوپر وہ 10 سوار کائنات میں روئے زمین کے اوپر سب سے افضل افراد ہوں گے جن کے کان سے یہ آواز ٹکرائے گی. ابھی اس جنگ سے فارغ ہوں گے, آواز ٹکرائے گی شیطان کی. شیطان کی حدیث کے الفاظ ہیں, دجال آ چکا ہے, وہ خوشیاں منائے گا. یہ مسلمان غالب آ گئے, دجال آ گیا. حقیقت میں دجال نہیں آیا ہوگا, لیکن وہ 10 گھڑ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, مجھے تو اللہ نے
ان گھوڑ سواروں کے نام بھی بتا دیے اور ان کے آباء و اجداد کے نام بھی بتا دیے. اگر کہتے ہو تو میں لکھ دیتا ہوں. یہ ہو کے رہنا ہے, یہ حال ہے. یہ مسلمانوں کا مستقبل نہیں ہے, مستقبل بھی حال ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. یہ ہونا ہے, یہ اٹل ہے, یہ یقینی ہے. وہ 10 لشکر کے جری نوجوان کہیں گے دجال آ گیا تو کیا ہوا, اس کا بھی مقابلہ کریں گے. وہ نکلیں گے, پتہ لگے گا یہ جھوٹی اطلاع ہے, افواہ ہے. اپنے لشکر کو کہیں گے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی. اور حدیث کے بعد الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ اتنا لاشوں کا ڈھیر لگا ہوگا وغیرہ وغیرہ. جو کوئی اس باب کو پڑھنا چاہتا ہے وہ حدیث کی کتاب سے پڑھ سکتا ہے تفصیلاً. وہ شام کی طرف لوٹ جائیں گے. وہ 10 سوار اپنے پورے لشکر کو لے کے شام کی طرف لوٹیں گے. جب وہ شام میں پہنچیں گے تو حقیقت میں اس دن دجال کا ظہور ہو جائے گا. یہ پے در پہ نشانی ہے, یہ تیزی کے ساتھ. اور بعد حدیث میں کیا آتا ہے, 7 ماہ کے اندر اندر دریائے فرات کا سونے کا پہاڑ یا جنگ عظیم اور دجال کا ظہور وقوع پذیر ہو جائے گا 7 ماہ کے اندر اندر. یہ اتنی تیزی سے واقعات رونما ہو رہیں گے. اب اصل میں جب دجال ظاہر ہو جائے گا تو مسلمان اپنی صف بندی اور لشکر بندی کرنا شروع کریں گے. یہ ایک الگ باب ہے. لیکن دوسری طرف کچھ موسمی تغیرات, کچھ زمین کے اندر سائنسی تغیرات ایسے وقوع پذیر ہوں گے. آج لوگوں نے سمجھا اسلام نے ہمیں ایڈریس نہیں کیا. وہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ 6 ماہ سورج نکلتا ہے, 6 ماہ میں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. حدیث سنیے, صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال آئے گا, 40 دن تمہارے اندر رہے گا. 40 دن, جس دن کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. صحابہ دین کے ساتھ محبت کرنے والے, اللہ کی قسم کیسے کیسے سوال پوچھ لیے. ہم ہوتے نکمے نلائق نااہل تو ہم شاید دجال کی باتوں میں ہی لگے رہتے. صحابہ فوراً کیا پوچھ رہے ہیں, پہلا سوال کیا منہ سے نکل رہا ہے, 1 سال کا 1 دن. اے اللہ کے رسول, اس دن ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں کہ ہر دن کے حساب سے نماز پڑھنی. دیکھیں یہ ہے, یہ صحابہ کی فہم, بصیرت, فکر. آپ نے کہا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا, کیا اس سال ہم پورے میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بیان کر کے گئے ہیں. ایویں باتیں بنی ہوئی ہے جی, یہ جی اجتہاد کرنا پڑے گا, یہ جی. بعد اسکالر ایسے دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے کہا وہ 6 مہینے میں 5 نمازیں پڑھو. ایسے ماشاءاللہ کل کے اوپر پردہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تم اپنے دنوں کے پہروں کے حساب سے حساب لگا لو, اور ان پہروں کے اعتبار سے اس 1 سال کے 1 دن میں ان پہروں کے حساب سے تم نے نمازیں پڑھتے رہنا. کیا مطلب؟ تم نے اپنے 24 گھنٹے کے اندر 5 پوری پڑھنی ہے. لیکن یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت ضرور کرتی ہے کہ 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا. پھر منکرین حدیث لکھتے ہیں یہ جو 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا, یہ تکلیفوں, فتنوں, غموں, پریشانیوں, مصیبتوں کی وجہ سے 1 دن 1 سال کے برابر لگے گا. عقل پہ کیسا پردہ ہے. اگر 1 دن 1 سال کے برابر لگنے کی بات ہوتی تو رسول اللہ کہتے اس 1 سال میں 5 نمازیں کافی ہوں گی. رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں تم نے اپنا حساب کر کے ہر روز کے حساب سے 5 پڑھنی ہے. اس کا مطلب ہے حقیقت میں وہ وقت آنے والا ہے. سائنس نہ مانے, نہ مانے, نہ مانے, لیکن وہی کی بات سچی ثابت ہو کے رہے گی. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. یہ 3 دن طویل, یہ 3 دن طویل, اور باقی 37 دن عام رسول اللہ نے کہا تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے. گویا دجال کی زمین کے اوپر کل مدت جو اتنا بڑا فتنہ ہے, یہ بھی بہت بڑی مدت ہے. اللہ کی قسم جو ہم پڑھتے ہیں 1 سال 2 ماہ 4 دن 5 دن یا 3 دن 29-30 کے حساب سے کل دورانیہ زمین کے اوپر 1 سال 2 ماہ اور چند دن کا ہے. اتنا قلیل دورانیہ, اور نوح سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اپنے امتیوں کو اس فتنے سے ڈرا رہا ہے. تو بتائیے اس فتنے کی کچھ اہمیت تو ہے نا, یہ کوئی وجہ تو ہے. کیوں صرف اتنے ہی دنوں میں چند مومنین اور امام مہدی کے لشکر کے علاوہ پوری دنیا اس کے اوپر ایمان لے آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ بڑا مومن بنتا ہے نا, اس کو چاہیے وہ دجال کے پاس نہ جائے.
اس ذوم میں کہ یہ تو کافر ہے اور میں اس کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا، وہ ایسی حرکتیں کرے گا کہ یہ پکا مومن شام تک اس کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوتیں دی ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشانی بتلا کے گئے ہیں، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، جیسے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا کہ وہ کانا ہوگا، اور رب معاذ اللہ کانا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو رب کہنے کا بھی دعویٰ کرے گا۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے دل میں ایمان ہوگا نا، جو بندہ مسلم ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اور ایمان اس کے دل میں اتر جائے گا۔ ایمان دل میں اترنے کا مطلب یہ بھی یاد رکھ لیجئے کیا ہوتا ہے، جو بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، یعنی بنیادی ارکان، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کتابوں کے اوپر رسولوں، وہ مومن ہے۔ گویا جو بندہ نمازی ہے نا، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عجیب و غریب معجزے کے طور پہ، کرامت کے طور پہ، تاکہ یہ بندہ دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو بچ جائے، اگر خودکشی کرنا چاہتا ہے، خود اس فتنے کا شکار ہونا چاہتا تو ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر مسلم، ہر بندہ مومن اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا۔ دکھ کی بات کیا ہے، کافر لکھا ہوا پڑھ لیا پھر بھی ایمان لے آئے گا، لکھا ہوا بھی پڑھ لیا۔ آج یہی دور ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے پوری دنیا کو، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، امریکہ، برطانیہ، روس، ہم سب کو پتہ ہے نا مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ کون ہے جو ان سے بگاڑ رہا ہے؟ کون ہے جو ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا؟ کون ہے جو ان سے صلح نہیں کرنا چاہتا؟ گویا کافر لکھا ہوا صرف آپ کو اللہ نے نشانی دی ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے ایسے ہوں گے کہ لکھا ہوا پڑھ لیں گے پھر بھی اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے کہ ہماری روزی درست کر دے گا، ہماری معیشت درست کر دے گا، اس دنیا میں تو جی لے آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک ایسا لفظ ہوگا جو دجال بہت چاہتا ہوگا کہ میرے ماتھے سے مٹ جائے، لیکن مٹا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت نہیں دی ہوئی۔ ہاں، مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کی ہوئی ہے، بچنے کے طریقے، ذریعے، اسباب بیان کر دیے ہیں۔ اور رسول اللہ نے اسی لیے کہا میری امت کے علماء ممبر و محراب کے اوپر جب تک اس فتنے کی خبر دیتے رہیں گے یہ ظاہر نہیں ہو سکے گا، یہ ظاہر نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کب ظاہر ہونا ہے؟ جب منکرین حدیث معاشرے میں اس بات کو پھیلا دیں گے، یہ جی جو حدیث ہیں دجال کے بارے میں یہ مشکوک ہیں، دجال ایک سسٹم ہے، دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، دجال اسرائیل ہے، دجال یہ ہے، دجالی نظام ہوتا ہے۔ دجال کیا ہوتا ہے؟ جب ساری امت میں یہ فلسفہ پروان چڑھ جائے گا نا کہ دجال کوئی نہیں، تب آنا اس نے۔ اور جب امت مسلمہ کے علماء اس کا بیان حدیث کی روشنی میں کرتے رہیں گے تب تک ظاہر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کا جو فتنہ ہے ظاہر تب ہونا ہے جب یہ جان لے گا کہ میں اس وقت نکلوں جب زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ہاتھ پہ ایمان کو قبول کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس کا فتنہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ امام مہدی پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کریں گے، کیا ہو گیا تمہیں؟ رومیوں کو ہم نے شکست دی، دجال بھی ہمارے ہاتھوں شکست کھائے گا، آؤ میرے لشکر میں۔ ایک لشکر جرار جناب مہدی بھی تیار کر کے شام کی پہاڑیوں پہ، اور بعض روایات میں اردن فلسطین کے کچھ علاقوں کا ذکر بھی آتا ہے، شام کی پہاڑیوں کے اوپر اپنے لشکر کو جمع کر کے قدیم الشان تقریر کریں گے، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کے صحابہ نے موت کی بیعت کی۔ آج میں اپنے ساتھیوں سے موت کی بیعت لینا چاہتا ہوں، یا اس دجال اور اس کے لشکر کو زمین کو اس سے پاک کر دیں گے یا مر جائیں گے۔ پوری امت امام مہدی کے اوپر اس بات کی بیعت کرے گی۔ امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے، تکبیر کہہ چکی ہوگی، امامت کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے، اللہ اکبر کی آواز دے چکے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ دمشق کی مسجد کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑی اللہ کی ایک نشانی اور معجزہ، حضرت عیسیٰ پانی کے اندر غسل کے جیسے آثار ہوتے ہیں نا بالوں کے اوپر، ایسے موتیوں کے قطرے، موتیوں جیسے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے۔ امام مہدی دوران نماز حضرت عیسیٰ کا نزول دیکھ لیں گے اور حضرت عیسیٰ مسجد میں داخل ہو جائیں گے محراب کی طرف سے۔ امام مہدی دوران نماز پیچھے ہو جائیں گے کہ عیسیٰ آگے ہیں، یہی امامت کرائیں گے۔ یہ امت کو جو فضیلت اور شرف حاصل ہوا، میرے بھائیوں اللہ کی قسم امت محمدیہ کی یہ جو فضیلت ہے، حضرت عیسیٰ نبی ہیں،
حضرت عیسیٰ رسول ہیں، لیکن جب اس امت میں اتریں گے بطور نبی اور رسول نہیں اتریں گے۔ کیا کہیں گے امام مہدی کو؟ اقامت آپ کے لیے کہی گئی، مسلمانوں کا امام مسلمانوں میں سے ہوگا، میں ان کی مدد کے لیے آیا ہوں، اور امام مہدی کے پیچھے نماز کی نیت کو باندھ لیں گے۔ امام مہدی جماعت کروائیں گے، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن عیسیٰ جب اتر آئیں گے تو حدیث کے الفاظ ہیں، عیسیٰ چاہے اپنے نیزے اور تلوار کے ساتھ دجال کا شکار نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سانس کے اندر، ان کی نظر کے اندر، ان کے وجود کے اندر ایسی کرشماتی قوتیں پیدا کی ہوں گی، جس طرح دجال کو اللہ تعالیٰ نے استدراج کی قوتیں دی، حضرت عیسیٰ کا سانس جہاں تک جائے گا کافر مر جائے گا، اور دجال عیسیٰ کا نزول امام مہدی کے لشکر میں دیکھ لے گا۔ نمک جیسے پانی میں گھلتا ہے، الفاظ بھی یہی ہیں، نمک جیسے پانی میں گھلتا ہے اس طرح گھل گھل کے مرنا شروع ہو جائے گا، بھاگنا شروع کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے لشکر کے ساتھ کہیں گے اس کے تعاقب میں نکلو، سب نکلیں گے۔ مقام لد کے اوپر سے دجال فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ اپنا نیزہ اس کے سینے میں ڈالیں گے اور مسلمان امت کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ امت کا آخری عظیم الشان جو فتنہ تھا، جس سے امت محمدیہ کو ڈرایا گیا تھا، آج عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مسلمان امت فلاح پائے گی، اسلام غالب آئے گا۔ اسلام کو غالب آنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے عیسیٰ کو بھی نازل کریں گے۔ آپ کس مغالطے میں ہیں؟ اسلام نے ہمیشہ مغلوب رہنا ہے، یہ آپ کو کسی نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ آپ کا لشکر کون سا ہے، آپ کس طرف ہیں۔ اللہ کی قسم اسلام کو اتنے عظیم الشان غلبے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، افسوس ہوتا ہے کہ ہم بارہا ملک کے اندر کچھ ہونے والے سانحات کے اوپر پے در پہ اور مسلسل آواز اٹھاتے ہیں۔ ایک سانحہ ہوا، آواز اٹھائی، ہونا تو یہ چاہیے وہ سانحہ دوبارہ نہ ہو، لیکن وطن عزیز کے اندر اتنے فتنہ انگیز، اتنے شر انگیز لوگ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر کی پہلے توہین ہوئی، آصف رضا علوی اس کو عمدن جان بوجھ کے گرفتار نہیں کیا گیا، اس کو ملک سے فرار کروایا گیا۔ اللہ کی قسم اگر اس وقت اس کو پکڑ لیا جاتا، اس کو کافر کردار تک پہنچایا جاتا، قانون اور آئین حرکت میں آتا اور قانون اور آئین اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا، تو پھر پاکستان میں دوبارہ کسی بدبخت کو حضرت ابو بکر کی توہین کرنے کی جسارت نہ ہوتی۔ لیکن کیا ہوا؟ فرار ہو گیا، انگلینڈ میں بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے، لوگ مطمئن۔ وہ بدبخت ایک کراچی کا اٹھا حیدر رضا، اس نے بھی وہی بکواس کی جو آصف رضا علوی نے کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل سنت کے احتجاج سے قبل اس کو گرفتار کیا جاتا،
दुख और अफसोस की बात यह है कि अहले सुन्नत कहती है कानून हरकत में आए, आइन हरकत में, हमने कानून हाथ में नहीं लेना। ये कानून की अहले सुन्नत मदद करना चाहते हैं, लेकिन कानून मुजरमों की मदद करना चाहता है। पहले पर्चा नहीं काटा गया, अब बमुश्किल पर्चा कट गया तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? इसलिए कि यह भी फरार हो जाए, यह भी मुल्क छोड़ के भाग जाए। कहां हैं हकूमती इदारे? कहां हैं अमन नाफिज करने वाले इदारे? कहां है कानून नाफिज करने वाले इदारे? आज मजबूर होके अहले सुन्नत ने पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर एक मर्तबा यौम सदीक़ अकबर को मनाने का ऐलान किया। आज खुतबात में इस बात को उठाया जाएगा, और अगर अगले जुम्मे तक इसकी गिरफ्तारी न हुई तो इत्तेहाद अहले सुन्नत का यह ऐलान है कि हमने साबका कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में एहतजाजी मुजाहरे नहीं किए। आप क्या समझते हैं कि यह मुल्क सदीक़ अकबर के गुलामों का नहीं है, जिस नबी का कलमा पड़ा है अफजलुल खलाए की बादल अंबिया अबू बकर की? कैसे कोई मुसलमान तौहीन बर्दाश्त कर सकता है जो नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलने हैं, जिनकी 4 पुश्ते सहाबी हैं? आप बताइए, इस सहाबी की मैं आपके सामने ये बात कहता रहता हूं कि आप समझते हैं ये बनु हाशिम बनु उमैया का चक्कर है, या आपको मिर्जा जेलमी जैसों ने चक्कर दिया हुआ है? यह चक्कर है ही नहीं हमें हजरत अमीर मुआविया का या बनु उमैया का। मैंने आपको पहले भी कहा था, हजरत अमीर मुआविया अगर हजरत अबू बकर जितने नेक बन जाएं तब भी इनके फितने से महफूज नहीं रह सकते। हजरत अबू बकर नहीं रहे, हजरत उमर नहीं रहे, हजरत उस्मान नहीं रहे। इनकी जुबानें दराज हैं। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को शाम बना दिया जाए, इराक और लिबिया बना दिया जाए? हमेशा अहले सुन्नत को सब्र का दरस दिया जाता है और हम सब्र करते हैं। जनाबे आदिल खान शहीद हुए, अहले सुन्नत ने सब्र नहीं किया। बताइए कौन से अहले सुन्नत ने कानून अपने हाथ में दिया? लेकिन क्या यह हमारा कानूनी आईनी हक नहीं है कि इस बदबख्त हैदर रजा के बारे में हम आपसे मुतालबा करें, इसको गिरफ्तार करो? हम कौन सा मुतालबा कर रहे हैं? हम नजायज बात कर रहे हैं? आपको इतनी छोटी सी आम फहम बात समझ नहीं आती? खान साहब, आपके वजीर जुल्फी बुखारी और मुयशर जैदी ने मुल्क को पहले भी आगो खून में धकेलने की कोशिश किया। आप आज भी इन्हीं की बातों में आते हैं। और मैं खान साहब की बात आइए तो कह देता हूं, दिल दुखा हुआ है मजहब पसंद, इस्लाम पसंद लोगों का। खान साहब, आप अपनी जरा अकल को, जरा सीने को ही खोलिए। आपने ये जो वक्फ इमलाक बिल की आड़ में मदारस और उलमा और तलबा के खिलाफ एक मुहिम और कैंपेन शुरू की हुई है। कभी वो शेर रशीद जो खुद स्टूडेंट लीडर था कहता है मदारस के तलबा सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, और कभी आप, ये आपके हमनवा राफजी जो सहाबा की तौहीन के मुजरमों को मुल्क से फरार करवाते हैं, आपकी आंखें बंद हैं और आप वक्फ इमलाक बिल ला रहे हैं। देखिए अकल के ऊपर इंसान के कैसे पर्दा पड़ता है। वक्फ इमलाक का मतलब पता क्या है? जो मैंने आपने अल्लाह के लिए चीजें वक्फ की है ना, उसको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेके चलाएगी। हैरत की बात है, पूरी कौम जानती है हुकूमत की तरजीहात गुज़िश्ता 20 बरस से क्या हैं, सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लाया जाए। बात जरा समझना, बिजली के महकमे प्राइवेटाइज होने चाहिए, स्टील मिल प्राइवेटाइज होनी चाहिए, रेलवे प्राइवेटाइज होना चाहिए, लेस्को प्राइवेटाइज होना चाहिए ताकि अच्छी तरह चले। और जो वक्फ की गई जायदादें हैं वो कौमियाई जाएं, वो हुकूमत ले ले। आपकी औकाफ के अंदर पहली कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जनाबे वाला? आपके जो जेरे इंतजाम औकाफ है उसकी कौन सी ऐसी आला कारकर्दगी है कि जो लोग अपनी वक्फ देते हैं वो आपको दे दें? आप अपनी चीजें जो गवर्नमेंट के संभालने का काम है उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और लोगों की प्राइवेट जो चीजें हैं उनको चाहते हैं कि हुकूमत के जेरे निगरानी ले जाएं। ये है इनका असूल, ये है इनके हालात, देख लें, ये है इनकी अकल। पहले जो औकाफ है यहां तो बड़े कारोबार प्रॉफिट में जा रहा, और दूसरी बात है खान साहब, ये बात याद रखना, जो इंसान किसी के लिए खड्डा खोदता खुद उसमें गिर जाता है। आप वक्फ इमलाक बिल मंजूर कर लीजिए। शौकत खानम भी वक्फ है, कल कला कोई हुक्मरान आएगा शौकत खानम के अंदर रेस्टोरेंट बना ले, अस्पताल बंद करके, वक्फ इमलाक हुकूमत की मर्जी। आपको बात समझ आ रही है? शौकत खानम भी बड़े बड़े इदारे वक्फ हैं जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ये उनको कौमियाना चाहते हैं, और जो हुकूमत के काम है करने के उनको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं।
اللہ کرے جو ہم بات کہہ رہے ہیں حکومت کو، خان صاحب کو سمجھ آ جائے، اور ہمارا مطالبہ خان صاحب حیدر رضا کو اگلے جمعے سے پہلے گرفتار کیجئے، ورنہ اہل سنت پرامن احتجاجی ریلیوں کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین گرامی قدر، بہت سے ساتھی بیمار ہیں، آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو